عمل کا وسیلہ ہے، اور مزید اس بات کو آگے بڑھاؤں گا، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا وسیلہ ہے، اس کے صفاتی ناموں کا وسیلہ ہے، اور جہاں تک بزرگ کا وسیلہ ہے تو اس طرح بزرگ کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے کہ وہ زندہ سلامت ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم اس سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، جس طرح حضرت عمر نے حضرت عباس سے درخواست کی۔ تو اس میں یہ شرک کا پہلو اس لیے بھی پیدا نہیں ہوتا کہ جب وہ بندہ ہمارے سامنے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو ہمارے دل میں بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ بھی میری طرح محتاج ہے، میں تو اس کو کچھ سمجھ کر آیا تھا، اس نے خود اس کے آگے ہاتھ اٹھا دیے، گویا اس کے پاس بھی کچھ نہیں، یہ بھی اسی سے مانگ رہا ہے۔ تو جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو تم غیروں کے آگے، اگر رب کے بندے ہو تو رب سے مانگو۔ اچھا یہ بتا دیجیے کہ ایک اور تھوڑی سی الجھن دور ہو جائے گی، انبیاء کا وسیلہ تو دیا جا سکتا ہے، انبیاء بھی جب تک موجود رہے، نہیں آپ نے ابھی کہا نا کہ زندہ کوئی ہو تو میں یہی کہہ رہا ہوں۔ اچھا مگر انبیاء تو قبر میں حیات ہے، اب جو حضرت نے حدیث پیش کی خود اسی میں اس کا جواب موجود ہے، نہیں مگر انبیاء تو قبروں میں حیات نہیں، دیکھیے اسی کا جواب اس میں موجود ہے کہ حضرت عمر حضرت عباس کو وسیلہ بنا رہے ہیں، نبی کے چچا کو، روضہ رسول پہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو حضرت عائشہ کی بھی تو ایک حدیث ہے نا روضہ رسول سے متعلق، روضہ رسول وہ ہے ہی نہیں، یہ تو لوگوں نے بنا رکھی ہے، حدیث قدسی کے لوگوں نے نام دیے ہیں، حالانکہ وہ سیرے سے حدیث ہی نہیں ہے۔ نہیں وہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس ایک جھروکا بنا تھا، اسے ہٹایا تھا اور کہا تھا کہ بادل جب اس طرف دیکھیں گے قبر اطہر پہ نظر پڑے گی تو بارش ہوگی۔ بالکل، کسی محدث نے بھی اس روایت کی صحت کا اعتراف نہیں کیا، تمام اب اعتراف چھوڑنا تو حدیث تو ہے نا موجود، جب صحیح نہیں ہے تو حدیث کا جو آپ کو صحیح لگے وہ صحیح ہو، یہ تو غلط بات ہے۔ آپ صحیح، حضرت صاحب بیٹھے آپ صحیح کرا دیجیے۔ نہیں مطلب یہ کہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں کہ نہیں مفتی صاحب؟ یہ ایک دوسرا الگ لمبا چیپٹر ہے۔ آپ نے کہا نا حیات مطلب کوئی زندہ ہو تو ہمیں وسیلہ مانگنا چاہیے نا، اگر اللہ کو زندہ ہی رکھنا ہوتا تو منومن مٹی کے نیچے کیوں رکھتا؟ مگر انبیاء قبروں میں حیات ہیں کہ نہیں؟ مجھے بتائیے کہ پیغمبر کی زندگی، مگر انبیاء قبروں میں حیات ہیں کہ نہیں؟ حیات نہیں ہے، پیغمبر کی زندگی دنیا میں مفید ہے یا منومن مٹی کے نیچے؟ انبیاء قبروں میں حیات ہے کہ نہیں؟ اب یہ ہو گیا نا، اب ادھر آپ نے لمبی بات چھیڑ دی، چھیڑی نہیں، بات ہے، بات تو ہونی چاہیے جی۔ میں بھی چند الفاظ عرض کروں گا جی۔ ہمارے ہاں امت کی اکثریت جو ہے وہ اعمال کے وسیلے کو بھی جائز کہتی ہے اور نیک صالح جو لوگ ہیں ان کے وسیلے کو بھی جائز کہتی ہے، اور وہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اب تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو یہاں حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ پیش کیا، تو اگر وہ یوں کہیے کہ جو لوگ پردہ فرما گئے، دنیا سے رحلت فرما گئے، اگر ان متوفى لوگوں کا وسیلہ بھی جائز ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس کا ذکر نہ کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ اس لیے نہیں پیش کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں تو ان کا وسیلہ جائز نہیں، بلکہ اگر اب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وسیلہ لیتے تو شاید یہ پیغام ملتا کہ صرف وسیلہ انبیاء کا جائز ہے، غیر انبیاء کا جائز نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ وسیلہ پکڑ کر یہ بتایا کہ نبی کا بھی وسیلہ جائز ہے، نبی کی نسبتوں کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ اور ان کے بیٹے نے جو کیا، ان کے بیٹے نے بھی ایک بڑا زبردست کام کیا، وہ بھی بتا دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب ان کی ٹانگ میں درد ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ امام بخاری نے اس کو ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں سو گیا تو ان کی خدمت میں آیا، پاؤں سو گیا تو انہیں کسی نے کہا کہ اس کو احب الناس، لوگوں میں جو سب سے محبوب ہستی ہے اس کا ذکر کیجئے، تو انہوں نے کہا یا محمدہ، یہ انہوں نے کہا یا محمدہ، یہ اور پاؤں صحیح ہو گیا، یہ پاؤں صحیح ہو گیا۔ چلیں اب آ جاتے دوسرے سوالوں کی طرف، ہو گیا نا، بات ہو گئی ختم۔ تو آپ کا سوال تو وہیں رہ گیا، انبیاء قبر میں حیات ہیں کہ نہیں؟ انبیاء قبر میں ہے، وہ تو بتایا ہی نہیں، انبیاء قبر میں حیات، انبیاء قبر میں حیات ہے یا نہیں، آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج میں گیا اور براق پر سوار ہوا، مررت بقبر موسیٰ فإذا هو قائم يصلي في قبره
میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں جی. اور جب بیت المقدس میں گئے تو انبیاء علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا اور آپ نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی. تو وہ انبیاء علیہ السلام بیت المقدس میں جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو بہت سے انبیاء علیہ السلام سے بات. اچھا ایک بات کیا چلے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. جب بیت المقدس گئے تو موسیٰ علیہ السلام آپ کے آگے آئے بیٹھے ہیں. حالانکہ آپ فرماتے ہیں اس دن سب سے تیز ترین سواری میرے پاس تھی. میں اس کا جواب میں ایک منٹ. موسیٰ علیہ السلام آپ کے پہلے آئے بیٹھے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے. جبریل علیہ السلام ان کا تعارف کرواتے ہیں. تو یہ ابھی تو دیکھ کے گئے ہیں نعوذ باللہ. ہمارے پیغمبر کا حافظہ اتنا کمزور. اچھا ایک جواب اس کا ابھی دیکھ کے جا رہے ہیں اور وہاں تعارف. اس کا جواب دیتا ہوں میں. اس کا جواب پھر چھٹے آسمان پر پھر پوچھنا پڑ رہا ہے کہ یہ کون. اچھا جواب تو ایک ایسی آپ سیکھا آپ ہی سے سیکھا. آپ ہی میرے استاد محترم. جی 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 مجھے مفتی ابراہیم صاحب کو ہم بار بار کیوں تنگ کریں. اب آپ تھوڑے مائک رکھیں نا. اس کا ایک جواب میں دیتا ہوں. ایک صرف مجھے اجازت دیجیے گا. دیکھیے وہ جو آپ نے فرمایا نا, میں ایک بڑا طالب علم ہوں آپ لوگوں کے آگے, لیکن وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ حضرت موسیٰ پہلے وہاں پر تھے, پھر جب آپ وہاں بیت المقدس میں پہنچے تو پہلے سے وہاں پہ موجود تھے, تو یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو براق کی رفتار سے پہنچے تھے. موسیٰ پہنچے تھے تو نبوت کی رفتار سے پہنچے تھے. لیکن جب رسول اللہ سدرۃ المنتہا سے آگے گئے تو اتنی رفتار سے پہنچے کہ گئے اور آگے کنڈی ہلتی رہی, بستر گرم رہا. وہ نبوت کی رفتار وہاں شروع ہو گئی تھی. براق کی رفتار تھی, نبوت کی رفتار نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف نبوت کی رفتار تھی اور آپ کے پاس دونوں رفتاریں تھیں. لیکن براق کی نبوت کی بھی براق کی بھی پیچھے رہ گئے. براق کی رفتار. جی جی سب سے براق کی رفتار. جی جی آپ نے براق کو استعمال کیا. جی براق کو استعمال کیا. میں تھوڑا سا وسیلے کے حوالے سے, رفع دین کے حوالے سے مختصر سی بات کرنا چاہوں گا. وسیلے کی بات آخری بات ہو رہی تھی. اصل ساری بات اصول کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر وسیلہ کسی کا پکڑتا بھی ہے, توسل اختیار کرتا بھی ہے, تو اس میں اصل دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ مؤثر حقیقی کس کو سمجھتا ہے. اگر وہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات کو سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے, واقعی یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں, چاہے وہ بزرگان دین ہوں, چاہے وہ اولیاء کرام ہوں, چاہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں ہیں, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں, تو ان کا انسان وسیلہ اختیار کر سکتا ہے اور کرتا ہے اللہ کی طرف ہو کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, تو وسیلہ اختیار کرنا جائز. بالکل. لیکن اگر اللہ سے نظر ہٹ جاتی ہے کہ نہیں یہ میرا کام بنانے والے ہیں, تو وہ پھر اور ایسا ہوتا نہیں ہے, ہوتا سب اللہ ہی کی طرف. بالکل ایسا ہوتا ہے پیروں فقیروں کے